سمسن کی آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی پیشگوئی، سب کچھ پہلے سے طے تھا، اصل راز فاش ہو گیا۔ معزز دوستو، سمسن کی ایک اور پیشگوئی پوری ہو گئی۔ کیسے گزشتہ سال ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کو سمسن میں دکھایا گیا تھا، اور کیا یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا؟ سمسن اور صہیونی منصوبوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آج ہم آپ کو ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے ایسے راز بتائیں گے جو آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ ناظرین گرامی، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ایک بار پھر سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک تصویر نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ مستقبل کی پیشگوئی کرنے والی دجالی کارٹون سیریز دی سمسن ایک بار پھر خبروں میں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سمسنز کی گزشتہ سال کی پیشگوئی پوری ہو چکی ہے، جو کہ آیت اللہ خامنئی کے بارے میں تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دونوں ممالک کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں۔ شام میں ہونے والے واقعات ہوں، لبنان میں حزب اللہ کا معاملہ ہو یا غزہ کی صورتحال، ہر جگہ ایران اور اسرائیل بالواسطہ طور پر آمنے سامنے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں خطے میں حملوں اور جوابی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ایسے ماحول میں اگر کسی بڑے رہنما کے بارے میں کوئی خبر آ جائے تو وہ فوراً وائرل ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ خامنئی ایران میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ وہ مسلح افواج کے سربراہ بھی تھے اور ملک کی بڑی پالیسیوں کی حتمی منظوری بھی یہی دیتے تھے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ آج وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے دوران شہید ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر چند تصاویر گردش کر رہی ہیں، جن میں پہلے آیت اللہ خامنئی کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دکھایا گیا، پھر عوام کے درمیان دکھایا گیا، اور آخری تصویر میں وہ تابوت میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد سرخ گلاب کے پھول ہیں، جبکہ کچھ موم بتیاں بھی روشن نظر آ رہی ہیں۔ دوستو، دراصل یہ تصاویر گزشتہ سال ایران اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے دوران سامنے آئی تھی، اور اس وقت بھی سوشل میڈیا پر یہ شور اٹھا تھا کہ سمسن نے یہ اشارہ دیا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کو اسرائیل کی جانب سے شہید کر دیا جائے گا، مگر خوش قسمتی سے وہ گزشتہ سال کی جنگ میں محفوظ رہے۔ لیکن حالیہ جنگ میں ان کی شہادت کے بعد یہ تصاویر پھر سے وائرل ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ سمسن کی ایک اور پیشگوئی درست ثابت ہو چکی ہے۔ لیکن جب ان تصاویر کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ایسی کوئی باقاعدہ قسط موجود نہیں ہے جس میں براہ راست آیت اللہ خامنئی کو اس انداز میں دکھایا گیا ہو۔ اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تصاویر ڈیجیٹل ایڈیٹنگ کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب دی سمسنز کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ اس شو نے امریکی صدر کے بارے میں پیشگوئی کی تھی، کرونا وائرس کے بارے میں اشارہ دیا تھا، یا بعض مشہور شخصیات کی موت کی پہلے خبر دکھا دی تھی۔ لیکن جب حقیقت دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ یا تو وہ مناظر عام نوعیت کے تھے جنہیں بعد میں مخصوص واقعات سے جوڑ دیا گیا، یا پھر سوشل میڈیا پر جعلی کلپس بنا کر پھیلائے گئے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جنگ کے زمانے میں صرف ہتھیاروں سے لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ معلومات کی جنگ بھی لڑی جاتی ہے۔ افواہیں پھیلانا، دشمن کے حوصلے پست کرنا، عوام میں خوف پیدا کرنا، یہ سب نفسیاتی حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ سنسنی پھیلانے کے لیے کچھ لوگ اس قسم کی تصاویر وائرل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ البتہ خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو اسرائیل اور ایران کے درمیان تناؤ اپنی جگہ موجود ہے۔ اسرائیل کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ایران ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے جس میں سن 1989 کے انقلاب کے بعد ایک مذہبی نظام قائم ہو۔ اس انقلاب کی قیادت آیت اللہ خمینی نے کی تھی۔ انقلاب سے پہلے ایران اور اسرائیل کے تعلقات خراب نہیں تھے۔ ایران کے سابق بادشاہ شاہ محمد رضا پہلوی کے دور میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی اور تجارتی تعلقات موجود تھے، لیکن جب 1989 میں انقلاب آیا اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں نیا نظام قائم ہوا تو ایران کی پالیسی مکمل طور پر بدل گئی۔ نئی حکومت نے اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست قرار دیا اور اس کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایران خود کو فلسطینی عوام کا حامی قرار دیتا ہے۔ ایران کی قیادت بار بار کہتی ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل ہونا ضروری ہے اور فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ دوسری طرف اسرائیل ایران پر الزام لگاتا ہے کہ وہ ایسے گروہوں کی مدد کرتا ہے جو اسرائیل کے خلاف سرگرم ہیں۔ ان گروہوں میں لبنان کی تنظیم حزب اللہ
اور غزہ کی تنظیم حماس کا نام لیا جاتا ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ ایران خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ یہ دشمنی صرف بیانات کی حد تک محدود نہیں رہی بلکہ عملی سطح پر بھی کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے۔ شام کی جنگ کے دوران ایران نے وہاں اپنی موجودگی بڑھائی تاکہ اپنے اتحادیوں کی مدد کر سکے۔ اسرائیل نے کئی بار شام میں ایرانی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایران کو اپنے قریب مضبوط ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ اپنے مفادات اور اپنے اتحادیوں کا دفاع کر رہا ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کو بھی اس دشمنی کی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے تو یہ اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، جیسے کہ بجلی پیدا کرنا اور سائنسی تحقیق کرنا، لیکن اسرائیل اور اس کے اتحادی اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے کئی بار بین الاقوامی سطح پر ایران پر پابندیاں لگائی گئیں اور مذاکرات بھی ہوئے۔ ایک اور اہم پہلو نظریاتی اختلاف بھی ہے۔ ایران کی موجودہ قیادت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی اور اسے ایک ظالم ریاست قرار دیتی ہے۔ اسرائیل خود کو ایک آزاد اور خود مختار ملک کہتا ہے جو اپنی سلامتی کے لیے ہر قدم اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ اس طرح دونوں ممالک کے بیانیے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہی فرق وقت کے ساتھ مزید گہرا ہوتا گیا۔ معزز دوستو، اس کشیدگی کے دوران اگر کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو فوراً اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے میں سچ تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر ہم عالمی سیاست کو دیکھیں تو بڑی طاقتیں بھی اس معاملے پر تقسیم نظر آتی ہیں۔ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا قریبی اتحادی رہا ہے، جبکہ روس اور چین کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس عالمی تقسیم کی وجہ سے بھی کشیدگی کا ماحول برقرار رہتا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کے اس جدید دور میں جعلی ویڈیوز بنانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ مصنوعی ذہانت اور جدید سافٹ ویئر کی مدد سے کسی بھی شخص کی تصویر کو بدل کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کئی ممالک میں اب ڈیجیٹل جھوٹی خبروں کے خلاف قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں۔ آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خطے میں امن قائم ہو، ایران اور اسرائیل سمیت تمام ممالک ہوش مندی سے کام لیں اور دنیا کسی بڑے تصادم سے محفوظ رہے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔